اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو روک لینا بھلائی کے ساتھ، او تسریح بإحسان، یا چھوڑ دینا احسان کے ساتھ۔ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو روک لینا بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ لو تم اس سے جو تم نے انہیں دیا۔ یہ اسلام کا قانون طلاق ہے۔ اب اس کا موازنہ نہ کریں۔ ایک طرف عرب کے جاہلانہ طریقے سے، جس میں مرد جب چاہتا تھا طلاق دے دیتا تھا، اور دوسری طرف ہندوؤں، یہودیوں اور نصارہ کے قانون سے کہ جو ایک بار نکاح کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اب حالات کیسے ہی ناگفتہ باہ کیوں نہ ہو جائیں، چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسلام کی شریعت میں میانہ روی اور اعتدال وہ امتیاز ہے جس کا مقابلہ دنیا قدیم اور جدید کا کوئی نظام قانون نہیں کر سکتا۔ کاش ہم سمجھتے، کاش اس کے مطابق عمل کرتے۔ مرد کیونکہ فطری طور پر عورت سے نسبتاً زیادہ مدبر اور دور اندیش اور جذبات کی روح میں باجانب کی بجائے عقل و ہوش سے زیادہ کام لینے والا ہے، نیز ازدواجی زندگی کی ساری ذمہ داریاں بھی اس کے کندھوں پر ہوتی ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے طلاق دینے کا حق مرد کو تفویض کیا ہے، اور اس حق کو استعمال کرنے کا حکیمانہ طریقہ بھی تعلیم دیا ہے، اور اسے اس آیت میں یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ جو چیزیں اس نے آج تک اپنی اس بیوی کو تحفہ یا ہدیہ کے طور پر دی تھی وہ واپس نہ لے، بلکہ تسریح بِإِحْسَان کے الفاظ تو بتاتے ہیں کہ اس افسوسناک حادثے پر اس کو مزید خدمت کر دے تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ دلجوئی ہو جائے۔ شیئن کچھ، الا مگر، ان یخافا اللہ، اور کچھ بھی جز اس کے کہ دونوں میں اندیشہ ہو، الا یقیما حدود اللہ، کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ فإن خفتم، پھر اگر تمہیں خوف ہو، الا یقیما، کہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ہے ان پر، فی مفتدت بہ، کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چرا لے، تلک یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، سو ان سے آگے نہ بڑھو، من یتعد، اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے حدود اللہ، اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، تو کوئی حرج نہیں ہے ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے، اور یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، سو ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے، سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اگر خاوند عورت کو مارتا پیٹتا ہے اور اسے طلاق بھی نہیں دیتا، یا عورت کو اپنے خاوند سے ایسی نفرت ہو گئی ہے کہ اب ان کی صلح کی کوئی توقع نہیں ہے، اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ نکاح کے بندھن میں بندھے رہے تو یہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس مشکلات کا حل اس آیت مبارکہ میں ہے، جسے فقہاء نے اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے، یعنی اگر مندرجہ ذیل صورت پیدا ہو جائے تو عورت حاکم وقت کے پاس خلا کا مطالبہ کرے، اور حاکم پہلے ان کی مصالحت کی کوشش کرے گا، اور اگر کامیابی نہ ہوئی تو خاوند نے عورت کو مہر میں جو کچھ دیا تھا، حاکم اسے لے کر خاوند کو واپس کر دے گا اور ان کے درمیان تفریق کر دے گا، یہ خلا ہے، اور اس کا حکم طلاق بائن کا ہے۔ فقہاء احناف نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر زیادتی خاوند کی طرف سے ہوئی تو اسے خلا کرتے وقت بیوی سے کچھ لینا مناسب نہیں ہے، اور اگر زیادتی بیوی کی طرف سے ہے تو جتنا اس نے بیوی کو دیا تھا اتنا لینا جائز ہے، اور اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے، اور بعض دیگر علماء نے کہا ہے کہ زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ جس عورت نے خلا لی ہے اس کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ اس حکم کے نزول کی وجہ سے محدثین اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جمیلہ بنت
عبداللہ نے جو ثابت بن قیس کے نکاح میں تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور ثابت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، میرا سر اور اس کا سر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہ باغ واپس کرنے کے لیے تیار ہو جو ثابت نے تم کو حق مہر میں دیا تھا؟ جمیلہ نے کہا، ہاں، میں وہ اور کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باغ ثابت کو واپس کر دیا اور ان میں تفریق کر دی۔ فَإِن پس اگر طلقها دوبارہ طلاق دینے کے بعد، لا فلا تحلُّ پھر اگر وہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو، لہو اس من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحوا زوجا غیرہ پھر اگر وہ طلاق دے دی اپنی بیوی کو تو وہ حلال نہ ہوگی اس پر اس کے بعد یہاں تک کہ وہ نکاح کرے گی کسی اور خاوند کے ساتھ۔ فَإِن پس اگر طلقها پس اگر طلاق دے دے، فلا جناح تو کوئی حرج نہیں ہے، علیہما ان دونوں میں، ان یتراجعا کہ رجوع کر لے ان اگر ظنا بشرط یہ کہ اگر انہیں خیال ہو، ان یقیما کہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو۔ اور پھر اگر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو تو وہ حلال نہیں ہوگی اس پر اس کے بعد یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خاوند کے ساتھ۔ پس اگر وہ دوسرا طلاق دے دے اسے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں پر رجوع کر لیں، بشرط یہ کہ انہیں خیال ہو کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کی حدود کو، اور یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وَتِلْکَ اور یہ حدود اللہ اور یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یبینھا وہ بیان فرماتا ہے انہیں، لِقَوْمٍ یعلمون اور انہیں لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں سے تیسری طلاق اور اس کے حکم کا بیان ہے، یعنی اگر تیسری طلاق بھی اس نے اپنی بیوی کو دے دی تو اب جب تک وہ کسی دوسرے خاوند سے بالکل اسی طرح بسنے کی نیت سے نکاح نہ کرے گی جیسے اس نے پہلے خاوند کے ساتھ کیا تھا، پھر وہ دوسرا خاوند جب اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے اس وقت تک وہ پہلے خاوند سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ ہے قرآن کریم کا واضح ارشاد جس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کل اس کا حل حلالہ کے بعد صد نفرین صورت میں تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم پیش نظر رہے، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کا پھٹکارا ہے، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی پھٹکار۔ رکوع کے آخر تک جتنی آیتیں ہیں ان میں مکررہ کر تاکید کی جا رہی ہے کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح اسے ستانے اور دکھ دینے کے لیے نہ کرو بلکہ انہیں آباد کرنے کے لیے کرو، اور جو ایسا کرے گا گویا وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور کسی مومن کے لیے اس سے بھی کوئی سنگین سرزنش ہو سکتی ہے۔ طلاق سے یہاں مراد طلاق رجعی ہے۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ پوری کر لے اپنی عدت، فَامْسِكُوهُنَّ تو پس یا روک لو انہیں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، او یا سرحوہن یا چھوڑ دو انہیں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، ولا تمسکوہن اور نہ روکو انہیں ضرارًا لتعتدوا تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ زیادتی کرے، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک یہ، فقد ظلم تو وہ ظلم کرے گا نفسہ اپنی ہی جان پر، ولا تتخذوا اور بنا لو آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، ہزوا اور بنا لو اللہ کی آیتوں کو، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق، وَاذْکُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، وما اور جو انزل اور نازل کیا، علیکم تم پر، من الکتاب والحکمت اور جو تم پر نازل کیا قرآن اور حکمت، یعظکم اور نصیحت فرماتا ہے، بہا
بھی اور نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس کی، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور خوب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت، پس یا تو روک لو انہیں بلائی کے ساتھ یا چھوڑ دو انہیں بلائی کے ساتھ، اور نہ روکو انہیں تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ زیادتی کرو، اور جو کوئی کرے گا اس طرح تو وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر۔ اور نہ بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اور یاد کرو اس نے جو نازل فرمائے تم پر قرآن، اور حکمت اور نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ طلاق سے یہاں مراد طلاق رجعی ہے، یعنی جب تک تم نے طلاق مغلظ نہیں دی اس وقت تک تمہیں اختیار ہے، چاہے تو رجوع کر لو اور اسے اپنے گھر بسا لو اور اس کے ساتھ حسن و سلوک کرو، اور اگر رجوع کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اسے عمدگی اور شائستگی سے علیحدہ کر دو، جو صورت بھی اختیار کرو اس میں نیک نیتی ملحوظ ہے۔ عورت کو ضرر دینا اور اسے تنگ کرنا ہرگز مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ گھریلو زندگی کی اہمیت کے پیش نظر ان قوانین کو غلط استعمال کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ان قواعد کی تعمیل سے کام لینا شروع کیا تو یاد رکھو کہ تمہارا یہ جرم نظر انداز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم آیت خداوندی کا مذاق اڑا رہے ہو اور یہ بڑا سنگین جرم ہے، اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہی پڑے گی۔ پہلے جملے میں سرزنش کی گئی تھی، اب ملاطفت اور شفقت سے ان قوانین کے اتباع کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو قرآن کریم ایسی ہدایت تمہیں عطا فرمائی گئی ہے، تمہیں اس نعمت عظمیٰ کا ہمیشہ پاس رہنا چاہیے، تبھی تو تم اس احسان عظیم کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکتے ہو۔ ترغیب اور ترہیب کی کیا حسین آمیزش ہے!